واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. رواہ مسلم. صدر ذی وقار اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس جیسی مبارک محفل جمانے کی، سجانے کی، سنوارنے کی توفیق بخشی، اور ہم اللہ کی توفیق سے ہی یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ورنہ ابھی سڑکوں پر آپ دیکھیں گے، روڈوں پر دیکھیں گے اور اس طرح سے نوجوانوں کو دیکھیں گے، بزرگوں کو دیکھیں گے، بچوں کو دیکھیں گے، جن کو اللہ نے توفیق نہیں دی، وہ یہاں پر پروگرام، دینی اور اصلاحی پروگرام ہونے کے باوجود بھی اس برکت سے اور اس مجلس کی برکت سے وہ محروم ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جہاں پر قرآن و حدیث کی مجلس جمتی ہے، جہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، وہاں اللہ کے فرشتے خصوصاً نازل ہوتے ہیں اور وہاں کی رپورٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچائی جاتی ہے. بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں موضوع پر ڈائریکٹ آتا ہوں. میرا موضوع ہے اسلام نے عورتوں کو کیا دیا، یا اسلام میں عورتوں کا مقام. محترم حاضرین، یہ مغربی میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے یہ پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، اسلام نے عورتوں کو سارے حقوق سے محروم کر دیا ہے، ان کے یہاں صرف اور صرف مردوں کو حقوق دیا جاتا ہے. اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ ابھی طلاق ثلاثہ کے معاملے میں، 3 طلاق کے معاملے میں، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد یہ میڈیا والے نے کس طرح سے ہمیں بدنام کیا ہے، اسلام کو بدنام کیا ہے، اور کس طرح سے عورتوں کے ذہن میں، ہماری خواتین کے ذہن میں، ہماری ماں اور بہنوں کے ذہن میں کس طرح سے اسلام کے بارے میں غلاظت بھر دی ہے. یہ صرف ہماری خواتین کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں بھی یہ غلاظت بھری ہوئی ہے. لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ جتنی بھی غلاظتیں پھیلا دی جائیں، جتنے بھی اسلام کے خلاف بغاوت کی جائے، جتنی بھی غلاظتیں پھیلائی جائیں، جتنے بھی اختلافات یا خلاف اس کے بولے جائیں، لیکن یاد رکھیے جس کے سینے میں قرآن و حدیث ہو، یاد رکھیں جس کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، آپ کی احادیث مبارکہ ہو، یا انشاءاللہ العزیز نہ نوجوان ہمارا بگڑے گا، نہ ہی ہماری خواتین راہ ہدایت سے بھٹکے گی. جتنے بھی یہ پروپیگنڈا کر لیں، لیکن یاد رکھیے ہمارے نوجوان بھی ہیں، ہمارے علماء کرام بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں. انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی تعلیمات وہ اپنے ذہنوں میں لے کر، اپنے سینوں میں لے کر ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے. اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے، قرآن و حدیث کی تھوڑی بہت معلومات جس کے پاس بھی ہے وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے. میں صرف نقطے کے طور پر چند چیزیں، پوائنٹس بس دے دیتا ہوں آپ کو. اسلام میں عورتوں کا مقام کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اسلام سے پہلے، تھوڑے وقت پہلے جائزہ لینا چاہیے، مقارنہ کرنا چاہیے. اسلام سے پہلے عورتوں کا کیا معاملہ تھا، خواتین کس طرح سے یہ زندگی گزارتی تھی، یہ بہت سے لوگ جانتے ہیں، بتلانے کی ضرورت نہیں.
قرآن کریم نے بہت ہی بہترین نقشہ کھینچا ہے، اور قرآن کریم کی آیتوں سے بہتر، قرآن کریم کے حروف سے بہتر کس کا کلام ہو سکتا ہے، کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ دیکھیے خواتین، ہماری ماں اور بہنیں بھی سنیں اور ہمارے نوجوان بھی سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے زمانے جاہلیت کے دور کا، اسلام سے پہلے کے دور کا نقشہ کھینچتا ہے کہ جب ان کے یہاں کسی بچی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی، خبر دی جاتی کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو ان کا چہرہ، جن کو خبر دی جاتی ان کا چہرہ کیا ہوتا؟ سیاہ ہو جاتا، کالا پڑ جاتا، اور وہ کظیم، اللہ نے کہا وہ گھٹن محسوس کرنے لگتا، اس کا دل سوج جاتا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ کہتا کہ مجھے بیٹی کی خوشخبری دی جا رہی ہے، میں کیا کروں؟ اسے رکھ لوں ذلت و رسوائی کو برداشت کر کے، اپنی ناک کٹوا کر، ام یدسہ فی التراب، یا اسے زندہ درگور کر دیا جائے، یا زمین تلے دفن کر دیا جائے۔ یہ اس طرح زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا۔ اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ عرب میں یہ دستور تھا، جب وہاں لڑکی پیدا ہوتی، دو آپشن تھے ان کے پاس، دو آپشن تھے لڑکی پیدا ہوتی۔ ایک تو یہ کہ اگر بیٹی کو زندہ رکھنا چاہتا تو اونی جبہ پہنا کر اونٹوں کو چرانے کے لیے دور دراز بھیج دیتا، تاکہ کسی کو اس لڑکی کے ساتھ اس کا تعلق نہ سمجھ میں آئے، دور دراز بھیج دیتا تاکہ ناک نہ کٹے۔ اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ اسے زندہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، دفن کرنا چاہتا تھا، تو 6 سال کی عمر جیسے پہنچتی لڑکی، اس کی اپنی بیوی سے کہتا کہ دیکھو اس کو اچھے لباس پہنا دو، اس کی ننیال یا دھلیال گھما لاؤ، اور پہلے سے جنگل میں گڑھے کھود کر رکھتا، جنگل جاتا اچھے لباس میں اسے لے کر، اور گڈھے کے پاس جا کر بولتا بیٹی ذرا جھانک کر تو دیکھو، ذرا جھانک کر دیکھو۔ جیسے ہی بیٹی لڑکی جھانکتی، پیچھے سے دھکا دے دیتا اور مٹیاں ڈالنے لگتا۔ بچی کہتی ابا جان کیا کر رہے ہیں؟ ابا جان مجھے کیوں ڈھکیلے ہیں؟ ابو جان آپ مٹی کیوں ڈال رہے ہیں؟ وہ روتی بلبلاتی، ابا جان کر کے پکارتی، لیکن اس بے رحم کو رحم نہیں آتا اس پر، اس کا سینہ پتھر دل ہو جاتا اور مٹی ڈال کر اسے دفن کر دیا جاتا۔ یہ زمانے جاہلیت کا معاملہ، اور ایسے کئی واقعات آپ کو حدیث میں مل جائیں گے، یہ صرف آپ کو اشارہ ہے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانیوں کو حرام قرار دیا ہے، ووعد البنات، اور اس طرح سے تم زمانے جاہلیت میں جو زندہ دفن کیا کرتے تھے زمین کے نیچے، اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اسلام نے اس رویے کو، اس ناروا سلوک کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائی بتاؤ اسلام نے کیا دیا عورتوں کو؟ اسی حدیث سے اور اس آیت سے آپ کو واضح ہو جاتا۔ اسی طرح سے اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ دیکھیں اس عورتوں کی کیا فضیلت ہے، اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ہے، من ابتلي من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی اہمیت۔ فرمایا جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لڑکیوں کے ذریعے سے کسی بھی چیز میں آزمایا، کسی مصیبت میں پڑ گیا لڑکیوں کی وجہ سے، کوئی آفت آ گئی اس پر، مال لٹ گیا، دکان لٹ گئی، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی بھی وجہ سے، اس کے باوجود لڑکی کو منحوس نہیں سمجھتا ہے وہ انسان، لڑکی کو منحوس نہیں سمجھتا ہے وہ انسان، اس کے باوجود اس کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہی جنت میں جانے کا سبب بنے گی، یہی لڑکی جہنم سے اس کے لیے ڈھال اور پردہ ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ اہمیت ہے عورتوں کی، یہ ہماری خواتین کی اہمیت اسلام کے اندر ہے۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب بات کہی، مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عال جاریتین حتی تبلغا، کہ جو شخص 2 لڑکیوں کو، 2 بیٹیوں کو اچھے سے پرورش کر کے
بڑا کرتا ہے حتیٰ تبلغ، یہاں تک کہ بالغ ہو جاتی ہے۔ کہا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، اس طرح سے انگلیوں کو اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور وہ کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے، ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اور ترمذی کی اگر حدیث دیکھیں تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وہو دخلت انا وہو کہاتین، میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح سے یہ انگلیاں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ لڑکیوں کی اہمیت ہے، لڑکیوں کا مقام ہے، خواتین کا مقام ہے اسلام کے اندر۔ اور لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو کیا دیا؟ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا، ماں اگر خاتون ماں ہے، اس کے ساتھ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ فوراً اس کا حق ذکر کیا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہر جگہ والدین۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے بعد والدین کا حق، اور والدین میں سے 3 حق زیادہ ماں کا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بل ذہن نشین کر رہا ہوں۔ بہت ساری احادیث ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے یا اسی طرح سے ماؤں کا حق نمایاں کر کے بتایا ہے۔ اب آئیے اور ایک پوائنٹ، نکاح کے تعلق سے آج زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ جس کے ساتھ چاہا، جب چاہا، جیسے چاہا نکاح کر دیا، نہ عورتوں سے پوچھنے کی ضرورت، نہ ہی اجازت لینے کی ضرورت۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، سب تو نہیں کہوں گا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہم اس کے ماں باپ ہیں، ہم جہاں چاہیں شادی کر دیں، ہم جیسے لڑکے کو چاہیں اس کا شوہر بنا دیں، ہم جب چاہیں اس کی شادی کر لیں۔ وہ ہماری لڑکی ہے، ہم نے پڑھایا، ہم نے پرورش کی، ہم نے تربیت کی، ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی لڑکی سے یہ لڑکے سے اجازت لینے کی؟ اللہ اکبر۔ اسلام نے کہا نہیں، کہا لا تنکح الأیم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورت کی شادی اس وقت نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس سے مشورہ نہ کر لیا جائے، مشورہ لیا جائے بیوہ عورت سے شادی کرنے کا۔ اور زمانے جاہلیت تو چھوڑ دیجئے، بیوہ عورت کی شادی کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ اسی طرح کہا گیا کہ جو کنواری لڑکی ہے اس کی شادی سے پہلے اس سے اجازت لی جائے، میرے بزرگوں آپ بھی سنو، اس میں کہا گیا ہے کہ اجازت لی جائے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، یا اسی طرح سے تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، یہاں لوگ شرماتے بھی ہیں بہرحال، تو کہا گیا کہ اجازت لی جائے، جبکہ اس سے پہلے نہ کوئی اجازت تھی نہ کوئی مشورہ تھا۔ اسی طرح سے اچھے طریقے سے عورتوں کے ساتھ بود و بوش اختیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ کہا گیا قرآن کریم میں سورہ نساء کے اندر وعاشروہن بالمعروف، کہ تم عورتوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، بہتر ہو، وہی معاشرے کے لیے، وہی سوسائٹی کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے اہل والوں کے لیے، اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں۔ اسی طرح سے عورتوں کا حق مردوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ بتلائی ہیں، اور قرآن کریم نے بھی کہا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ جس طرح سے مردوں کا حق ہے اسی طرح سے عورتوں کا بھی حق ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں اس طرح کا ذکر فرمایا ہے، اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں، مثلا باپ کی بیوی سے نکاح کر دیا جاتا۔ بھائی بتائیے، اللہ نے قرآن میں اس کو فحاشی کہا ہے۔ باپ کی بیوی، باپ کا انتقال ہونے کے بعد اس کی سوتیلی ماں سے کوئی نکاح کر سکتا تھا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک پوائنٹ بتا کر میں رخصت ہوتا ہوں۔ ایام حیض اور نفاس میں زمانے جاہلیت میں کیا تھا؟ زمانے جاہلیت میں حیض و نفاس کے درمیان عورتوں کے سے علیحدگی اختیار کر دی جاتی تھی۔ علیحدہ روم میں بالکل الگ تھلگ رکھا جاتا تھا، نہ اس کا بچہ اس سے مل سکتا تھا، نہ اس کا شوہر اس سے ملتا جلتا تھا، نہ ہی کھانا پینا ساتھ میں ہوتا تھا، نہ ہی ایک بستر پر لیٹ سکتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی روشنی پھیلائی تو ان تمام چیزوں کو، ان تمام ناروا سلوک کو حرام قرار دیا ہے، اور صرف زبانی طور پر نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا ہے۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حیض میں ہوا کرتی تھی، ایام مخصوص میں ہوا کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، یہی نہیں بلکہ جب پانی پینا ہوتا میں ایک برتن میں پانی پیتی اور پھر رکھ دیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتی، میں جس جگہ سے منہ لگا کے پیتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ منہ لگا کر پیتے تھے ایام حیض میں۔ یہ عورتوں کی اہمیت ہے، یہ نہیں کہ عزت نہیں دی، حق سے محروم کر دیا نہیں۔ اور آگے فرماتی ہیں کہ میں کبھی کبھی ہڈی لیتی اور گوشت کا ٹکڑا وہاں سے نوچتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور رکھ دیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی لیتے اور جگہ تلاش کرتے کہ میں نے کہاں سے نوچا ہے، اور اس جگہ سے ایسے کر کے پھر منہ میں لگا کے اس جگہ سے گوشت نوچتے۔ یہ پیار و محبت، یہ عزت، یہ تکریم آپ کو کس دھرم میں ملے گا اور کس مذہب میں ملے گا سوائے دین اسلام کے؟ کہیں میری ماؤں اور بہنوں آپ کو عزت نہیں مل سکتی، کہیں یہ مغربی پروپیگنڈا ہے۔ اور یاد رکھیے مغرب سے مبہوت ہو کر، مغرب سے ڈر کر آپ اگر رہیں گی اور اگر اس کے چال چلن میں جائیں گی تو یاد رکھیے آپ کے لیے حفظ و امان نہیں ہے۔ اگر ہے تو دین اسلام کے اندر ہے، اگر ہے امن تو آپ کو اسلامی کے اندر ملے گا۔ اور یاد رکھیے مغربی تہذیب سے تو مانگتی ہے روشنی، مغربی تہذیب سے تو مانگتی ہے روشنی، ظلمت شب سے نہیں ممکن اجالے کا حصول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے درمیان جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں رب العالمین تمام لوگوں کو برکتوں سے نوازے اور رحمتوں سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بیٹھنے کو قبول فرمائے اور سننے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ یہ تھے فضیلت الشیخ عبداللہ المدنی حفظہ اللہ، جن کی تقریر آپ سماعت فرما رہے تھے کہ عورتوں کا کیا مقام ہے، دور جاہلیت کے اندر عورتوں کی کیا پوزیشن تھی، اسلام آیا تو کیا مقام دیا۔ دور جاہلیت کے بارے میں آپ کو معمولی ایک اشارہ کر دیتا ہوں کہ یہ اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، کوئی بچھو تھا دامن میں کہ دامن جھاڑ دیتے تھے۔ بچھو سے بھی زیادہ خراب، بچھو سے بھی زیادہ خطرناک یہ اپنی بیٹیوں کو سمجھتے تھے۔ آپ کا وقت میں زیادہ نہیں لوں گا، ہمارے مہمان خصوصی ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو